السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، جہاز کا سفر دنیا کا سب سے محفوظ ترین سفر تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر جہاز کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر کسی مسافر کا بچ جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جہاز کے کئی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کچھ حادثات کے متعلق بتاؤں گا جن کے بارے میں ابھی تک کسی کو نہیں پتہ کہ حادثے کی اصل وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق صدر اور چیف آرمی جنرل ضیاء الحق کے جہاز کے پیش آنے والے حادثے کی۔ 17 اگست 1988 کو شام 4:30 بجے یہ C-130 جہاز کی VVIP فلائٹ بہاولپور سے پرواز کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس جہاز میں 31 لوگ سوار تھے، جن میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اور امریکہ کے سفیر اونا ریفیل بھی شامل تھے۔ اس جہاز میں پاکستان آرمی کے کئی سینئر آفیسر بھی سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز میں بالکل آخری وقت پر کچھ آم کی پیٹیاں بھی رکھوا دی گئی تھیں۔ اس وقت طوفان آنے کا خدشہ تھا، اس لیے جہاز کو تھوڑا سا پہلے ہی اڑا دیا گیا۔ جہاز کا ٹیک آف بالکل نارمل طریقے سے ہوا تھا، لیکن تقریباً 2.5 منٹ تک اڑنے کے بعد یہ C-130 جہاز نیچے گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ عینی شواہدین کے مطابق جہاز اوپر نیچے کی طرف ہلنا شروع ہوا اور پھر سیدھا زمین کی طرف گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود کوئی بھی مسافر بشمول جنرل ضیاء الحق بچ نہ سکے۔ تب سے اب تک یہ جہاز کا حادثہ ایک میسٹریس سے کم نہیں۔ اس حادثے کی 2 رپورٹس سامنے آئیں۔ ایک رپورٹ امریکہ نے بنائی کیونکہ امریکہ کا سفیر اس جہاز میں سوار تھا۔ امریکن رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ جہاز کی ٹیل میں پیش آنے والے ایک میکینیکل پرابلم سے ہوا، لیکن پاکستان کی رپورٹ اس سے بالکل مختلف تھی۔ 365 صفحوں پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جہاز میں چھوٹے چھوٹے میکینیکل پرابلم ضرور تھے، لیکن حادثے کی وجہ وہ نہیں بنے۔ اس رپورٹ میں اسی جہاز کو جان بوجھ کر گرانے کا بھی ذکر کیا گیا۔ آخری وقت میں جہاز میں رکھے جانے والے آم کی پیٹیوں کو شک کے دائرے میں لایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جہاز میں دھماکے کے کوئی ثبوت بھی نہیں ملے، لیکن جہاز کے اندر موجود آم کی پیٹیوں میں دھماکہ خیز مواد بھی پایا گیا تھا۔ یہ حادثہ اتنے سال گزر جانے کے بعد ابھی بھی ایک سوال بنا ہوا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں PIA فلائٹ 404 کی، جو ایک فوکر جہاز تھا۔ یہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی لاپتہ ہو گیا تھا اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں گیا۔ گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن آج تک اس جہاز کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً صبح 7:30 بجے PIA کی فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد کی طرف سفر کرنے کے لیے اڑی۔ اس جہاز میں سواروں سمیت کل ملا کر 54 لوگ سوار تھے۔ اڑنے کے 10 منٹ کے بعد، یعنی تقریباً 7:40 پر جہاز میں موجود ایک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو معمول کے مطابق ریڈیو کال کی، جو کہ ہر پائلٹ کرتا ہے، لیکن یہ کال اس جہاز سے ہونے والی آخری کال ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یہ جہاز غائب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے اونچے ترین اور برف پوش پہاڑوں میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر آج تک اس کا ایک ذرہ بھی نہیں مل سکا۔ جہاز کے لاپتہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ سرچ آپریشن 3 سے 4 دن تک جاری رہا۔ خاص طور پر دنیا کے 9ویں اونچے ترین پہاڑ ناگا پربت کے ارد گرد تلاش کا دائرہ بھی بڑھایا گیا، لیکن اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آج تک یہ حادثہ ایک سوال بنا ہوا ہے۔ اس جہاز میں موجود تمام مسافر حیران کن طور پر ابھی تک بھی لاپتہ ہیں، لیکن تصور یہی کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایئر بلیو فلائٹ 202 کے حادثے کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن حادثہ تھا۔ ویسے تو اس جہاز کی رپورٹ میں کافی کچھ سامنے آ گیا تھا، جو میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا۔ اس جہاز میں 146 مسافر اور 6 کریو ممبر سوار تھے اور تمام لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ 28 جولائی 2010 کو
اس جہاز نے کراچی سے اسلام آباد کی طرف پرواز کرنا تھا۔ تقریباً 7:41 پر اس جہاز نے اسلام آباد کے لیے پرواز بھری۔ اسلام آباد میں موسم جہاز کے لیے کافی خراب تھا۔ بارش اور دھند کی وجہ سے جہاز کا اترنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور یہ جہاز ماگرا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ تمام مسافر اور کریو ممبر مارے گئے تھے۔ عینی شواہدین کا کہنا تھا کہ جہاز انتہائی کم اونچائی پر اڑ رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا ماگرا کی پہاڑیوں کی طرف تھا۔ اس جہاز کی رپورٹ انتہائی حیران کن تھی۔ جہاز کا بلیک باکس مل جانے کے بعد کچھ حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ جہاز کا کیپٹن اقبال چودھری جہاز کے فرسٹ آفیسر کو پوری فلائٹ میں ڈانٹ رہے تھے۔ حادثے سے کچھ وقت پہلے بھی یہ فلائٹ آفیسر سے انتہائی تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے اور ٹریفک کنٹرولر نے زمین سے کئی ہدایات بھی دیں، لیکن رپورٹ کے مطابق کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ اس کو جو بولنا ہے بولنے دو۔ 8:33 پر جہاز نے پائلٹ کو وارننگ دی کہ آگے کوئی چیز ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ جہاز بہت نیچے اڑ رہا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے زیادہ تباہ کن حادثہ تھا۔ جی ہاں دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔